السلام علیکم بچوں، کلاس 4 اردو نصاب کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو سبق نمبر 3 کا ابتدائی حصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اگلا حصے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مثالی تھی۔ آپ کو لقب صدیق بھی اسی وجہ سے دیا گیا۔ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کسی شک و شبہ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی گواہی تھی اور صداقت کی، اسی بنا پر آپ کو صدیق لقب عطا کیا گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ یہاں دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نے ہر موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو چند ایک کے سوا تمام مسلمان ہجرت کر گئے۔ اب یہاں پہ لفظ دیا ہوا ہے ہجرت۔ ہجرت کے معنی ہیں کسی علاقے یا ملک کو چھوڑ دینا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہیں ایک ساتھی عطا کرے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہجرت کا واقعہ جو ہوا یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ انہیں اپنا ساتھی بنانا چاہتے تھے۔ وہ ساتھی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کفار مکہ کے مظالم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمراہ کہتے ہیں ساتھ چلنے کو۔ سفر کی راہ میں انہوں نے غار ثور میں قیام کیا۔ غار ثور غار جو ہوتی ہے پہاڑ کے اندر، پہاڑ کی جڑ میں کسی کھو یا سوراخ وغیرہ کو کہتے ہیں جس کے اندر رہا جا سکے، آرام کیا جا سکے، بیٹھ سکے۔ اتنی جگہ ہو کہ وہاں پہ ایک بندہ یا دو بندے آرام سے بیٹھ سکیں، اسے غار کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور غار صاف کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھاڑی اور غار میں نظر آنے والے تمام سوراخ ان ٹکڑوں سے بند کر دیے۔ صرف ایک سوراخ باقی رہ گیا کیونکہ اسے بند کرنے کے لیے کپڑا نہ بچا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ جو سوراخ کھلا رہ گیا تھا اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے بند کر دیا۔ یہ سوراخ دراصل ایک سانپ کا بل تھا۔ سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیا۔ انہیں بہت تکلیف ہوئی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ وہ اس لیے تکلیف برداشت کرتے رہے کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام نہ ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ درد شدت اختیار کرتا گیا۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو ان کے آنسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے وجہ بتائی کہ آپ نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا۔ لعاب دہن کہتے ہیں منہ کا تھوک۔ لعاب کے معنی تھوک، دہن کہتے ہیں منہ کو۔ منہ کے اندر سے جو لعاب نکلتا ہے، تھوک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا، لعاب کی برکت سے سانپ کے ڈنگ کا اثر جاتا رہا۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یار غار بن گیا، یعنی کہ غار کا ساتھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، یعنی آپ کا جو روضہ مبارک ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہی ہے۔ آپ کی جو قبر مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر آپ کی بالکل برابر میں ہے۔
یہ واقعہ آپ نے پڑھا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی وہ مثالی محبت تھی، وہ بہترین ساتھی تھے، سچے ہمدرد تھے، آخری وقت تک ساتھ دینے والے لوگوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کی خصوصیات ہے وہ کیا ہے کہ ان کی آپ کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، اس وجہ سے آپ کا شمار اہل بیت میں کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ لیسن ختم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آئے گا۔ آگے مشکل الفاظ کے الفاظ معنی دیے گئے، صفحہ نمبر 11 پہ ملاحظہ کیجیے۔ جو چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ الفاظ معنی دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔